فضیلت الشیخ اسحاق نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر اپنا خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ اسحاق نذیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اسٹیج پر موجود قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام اور مشائخ اعظام، 25 دسمبر کو عیسائیت اور اس سے متعلقہ افراد اپنا ایک خاص دن کرسمس کے نام سے مناتے ہیں۔ بقول ان کے عقیدے کے مطابق کہ یہ دن جسے وہ کرسمس کا نام دیتے ہیں، اس دن سیدنا جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، گویا کہ یہ ان کا یوم ولادت ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا سادہ سا مفہوم یہی بنتا ہے کہ گویا اس دن کو یعنی 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہوا۔ نصارہ کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف، انتہا درجے کا شرک اور کفر پر مبنی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ابنیت کا عقیدہ، اللہ کے لیے ولدیت کو ثابت کرنا، اہل اسلام اس عقیدے سے بالکل بری ذمہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس عقیدے کی نفی ہے۔ قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی، بہت ہی آسان و مختصر سورت، سورہ اخلاص، جس کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، وہ اس عقیدے کی یکسر طور پر نفی کر رہی۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، آپ اعلان کر دیجئے، برملا طور پر اظہار کر دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ احد فرمایا، اللہ واحد نہیں فرمایا۔ اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ مستغنی اور بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز ہے وہ؟ فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل ما زاد من ملکی شیئا۔ حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے سارے اگلے اور پچھلے، اولین و آخرین، فرمایا سارے کے سارے ایسے ہو جائیں کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، فرمایا لوگ سارے کے سارے ان جیسے پاکیزہ ہو جائیں، ان جیسے مقدس ہو جائیں، ان کے دل نبیوں کے دل کی طرح پاکیزہ ہو جائیں، ساری دنیا اس طرح کی ہو بھی جائے، ما زاد من ملکی شیئا، اللہ ایسا بے نیاز ہے، ان کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اللہ کی حاکمیت میں وہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے برعکس لو ان اولکم وآخرکم کانوا علی افجر قلب رجل، اگر سارے کے سارے مل کر بدترین قسم کے جو انسان ہیں ان کے مشابہ ہو جائیں، ان کے مثل ہو جائیں، بدترین لوگ فرعون ہے، حامان، شداد ہے، ابو جہل، ابو لہب ہے، اس قبیل کے جو بدترین لوگ ہیں، ساری دنیا کے لوگ ان جیسے ہو جائیں، ان کے دل ان کے دلوں کی طرح ہو جائیں، تب بھی یہ اللہ کی حاکمیت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ما زادہ ما نقص من ملکی شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
اور اس دن ان کی مشابہت میں ان کے ساتھ خیر سگالی کا نام لے کر مذہبی رواداری یا ہم آہنگی کا نام لے کر اہل اسلام میں سے اگر کوئی مسلمان ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے، میری کرسمس کہتا ہے، کرسمس کی مبارکباد دیتا ہے، حقیقت میں وہ بھی اسی شرک اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے جس کے مرتکب وہ لوگ ہیں۔ اس کا معنی اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، میری کرسمس کا معنی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، یعنی حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ، ابن آدم یہ میرا کھانے والا، یہ میرا پینے والا، میری دی ہوئی سانسوں کے ساتھ یہ زندگی گزارنے والا انسان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پھر بھی مجھے جھٹلاتا ہے، پھر بھی یہ میری تکذیب کرتا ہے۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ قدم قدم پر فرمایا مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے میری تکذیب کرتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ تو شرف انسانی کے بھی لائق نہیں ہے۔ اما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے یعنی مرنے کے بعد انسان کو زندگی نہیں دے گا، در حقیقت وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اور یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں، کافر کا عقیدہ ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ ان کا باپ ہے، فرمایا یہ مجھے گالی دیتے ہیں، یہ میرے کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر سمعہ من اللہ تعالی، اور لوگوں دنیا میں اللہ سے بڑھ کر، بلکہ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، سب سے بڑھ کر اللہ صبر کرتا ہے، اللہ برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، جبکہ اللہ یہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کے فلاں فلاں بندے اللہ کے لیے ابنیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ یہ سن کے بھی بدلہ نہیں لیتا، اللہ یہ سن کے بھی فوراً اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، اللہ صبر کرتا ہے۔ اس کا معنی اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اس عقیدے سے، اس نظریے سے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کریں۔ اس لیے قل هو اللہ احد کو سمجھ لیجئے، یہ سورہ توحید ہے، ایک دفعہ پڑھنے کی برکت سے گویا آپ نے 10 پارے کی تلاوت کی ہے، آپ نے 3 دفعے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر 3 دفعے سورہ اخلاص پڑھ لی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، گویا پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب آپ کو مل گیا۔ یہ توحید کی برکت ہے، اور ہمارا پیغام پیغام توحید ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت بھی توحید کی دعوت ہے، اتباع سنت کی دعوت ہے۔ ہمارا اسٹیج، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کرام آپ کو ہمہ وقت یہی دعوت دیتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بھی یہی پیغام ہے۔ آج ہمارے علماء آپ کے پاس یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کتاب و سنت کو تھام لو، اللہ اس کے رسول کی اتباع کا جو صحیح راستہ ہے، منہج ہے، اس کو اختیار کر لو۔ یہی پیغام اپنے گھروں میں لے کے جانا ہے، یہی پیغام اپنے حلقہ احباب کو دینا ہے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں انتظامیہ کا اور خصوصاً اپنے شیخ محترم کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، جن کے حکم اور اصرار پر چند منٹ مجھے گفتگو کے لیے ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔